الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام سننے والوں اور جہاں جہاں بھی مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پیارے اسلام کی پیاری باتیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہیں، نماز کا ترجمہ کیا ہے اور تشریح یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی صاحب۔ میں آپ کو ہماری اس بابرکت نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ۔ تو ناظرین، بلا تاخیر ہم اس سلسلہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو قبلہ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہیں کیا ہیں، اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے خدمت کا موقع دیا۔ پچھلا بھی ہمارا جو موضوع تھا وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا، جس میں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت کے حوالہ سے گفتگو ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ جی جی، جہاں جس طرح نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت ہے، وہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہیں بھی ہیں۔ بالکل۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد بھی فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں اور کثیر حدیث ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمی مجھ سے پوچھیں گے کہ کون سی ایسی بات تھی کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، یہ سبب بنی ہے تمہاری جہنم؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور پھر نماز جو ہے یہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز کا جو ترجمہ ہے، نماز کی جو تشریح ہے، یہ انسان کو آنی چاہیے۔ جی جی، کہ اکثر نمازی سوالات کرتے ہیں کہ نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کا جو ترجمہ ہے، مفہوم، وہ یاد نہیں ہوتا، اس لیے وہ زیادہ خیالات آتے ہیں۔ تو کم از کم ایک نمازی جو نماز پڑھتا ہے نا، اسے پتہ ہونا چاہیے میں ثنا میں اللہ رب العزت سے کون سا کلام کر رہا ہوں، میں سورۃ فاتحہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے بعد میں رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، تحیات پہ بیٹھتا ہوں، رب اجعلنی پڑھتا ہوں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آج انشاءاللہ یہ اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ جی جی، کہ سب سے پہلے ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے، انسان کے تکبر کی نفی ہوتی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی میری بڑائی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے ساری بڑائی، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد کلام شروع ہوتا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، یا اللہ جس طرح تیری ذات علی شان ہے، بڑی برکتوں والی ہے، اسی طرح تیرا نام بھی بڑی برکت والا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ لفظ اللہ کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اس بندے کے 70 گناہوں کو جلا کے راکھ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَتَعَالَى جَدُّکَ، ساری بلندیاں تیرے لیے ہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ صرف سبحانک اللہ میں ہم نے اللہ سے اتنی باتیں کر لی ہیں، سبحان اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی یہ سارا صرف تیری بارگاہ میں جھکے گا، تیرے علاوہ کسی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا، بے شک۔ اچھا، یہاں پھر میں ایک بات کروں کہ اگر کسی بندے کی جان کو خطرہ ہونا، تو وہ تھانے رابطہ کرتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو آپ اس دشمن سے مجھے بچا لیجیے۔ بالکل۔ دشمن اگر تکڑا ہو، ڈاڈا ہو، بڑی پاور والا ہو، تو تھانے والے کہتے ہیں کہ وہ دشمن ذرا بڑا طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں، آپ ضلع میں چلے جائیں، آپ ڈی پی او کے پاس چلے جائیں۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ دشمن بڑا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ آئی جی کے پاس چلے جائیں، آئی جی کہتا ہے جی دشمن بڑا ہے، آپ جو اسلامی ملک کی
اور پاکستان کی جو بڑی پاور ہے آپ اس کے پاس جائیں تو اس لیے ہم اس دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جتنا بڑا دشمن ہوگا نا اس کی پاور طاقت ہوگی تو اس سے زیادہ طاقت ہوگی تو دشمن کو روکا جا سکتا ہے. اب دیکھیں جان ایک ہے، شیطان بھی دشمن ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا. اچھا اس کے بعد یہ نفس ہے، یہ بھی بڑا دشمن ہے. یہ وہ نفس ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا. واہ. حسد، کینہ، بغض، یہ غیبت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دشمن ہے. اب جان ایک ہے، دشمن بڑے ہیں، تو کیسے بچایا جا سکتا؟ اب جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اب جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی دشمن جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے یہ ورد بھی کرنا چاہیے. اعوذ باللہ بندہ پڑھ لیتا ہے. اب اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بندہ ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہیں تک کہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، ابھی اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ بسم اللہ تک جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. سبحان اللہ سبحان. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ میں یہ سامعین سن رہے ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے نا تو تکبیر ولا کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے تو ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے. اچھا. اس سے آگے نہیں پڑھیں گے. اس سے آگے امام صاحب پڑھیں گے تعوذ بھی اور تسمیہ بھی. اگر وہ پڑھ لیں گے تو مقتدی بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں تو مختصر میں یہ بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب قدوس کے لیے ہیں جو تمام جہالوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ رحیم ہے. دو بھائی تھے، ایک زیادہ نیک تھا اور دوسرا مطلب گناہ گار تھا. تو وہ اس کو کہتا رہتا تھا کہ یار تم ایسا نہ کیا کرو، اچھے کام کیا کرو. اب جب اس بھائی کا آخری وقت آیا تو وہ جو بھائی جس کو جو نیکی کی دعوت دینے والا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یار دیکھو میں نے کتنی بار تمہیں کہا تھا نیک کام کرو، یہ کرو وہ کرو، اب یہ کہ تمہارا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہو تو کیا لے کے جا رہے ہو دنیا سے؟ تو اس بھائی نے نا مسکرا کے کہا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت ہمارا معاملہ ہماری امی جان کے سپرد کر دے، کیا امی جان مجھے جہنم میں جانے دیں گی؟ تو وہ کہنے لگا کبھی نہیں، وہ ماں ہے. تو وہ کہنے لگا تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ میری ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے، وہ زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ محبت فرمانے والا ہے. تو اس قدر یعنی وہ عقیدہ لے کے دنیا سے چلا گیا. کیا بات. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک وہی، حقیقی مالک وہی، جس طرح وہ چاہے گا اسی طرح ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی عبادت تجھ ہی سے مدد طلب کرتے. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کسی اور کی عبادت کر سکتے. بے شک بے شک. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. یا اللہ میں ایسا کام نہ کروں، ایسی گفتگو نہ کروں کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ عذاب مسلط ہو جائے، میرے سینے میں کلمہ طیبہ ہے وہ نکل جائے، میں گمراہ ہو جاؤں، یا پھر میں ایسے رستے پہ چلوں جس سے تو بھی ناراض ہو جائے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائے. یہ بندہ دعا کرتا ہے، اس کے بعد آمین کہتا ہے. اب جو مقتدی ہیں وہ آہستہ آمین کہیں، اور اسی طرح پھر اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی آہستہ آمین کہے. اب اس کے بعد کوئی صورت پڑھی جاتی ہے. اب سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، اس کا ذرا ترجمہ وہ سامعین کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے قل هو اللہ احد، محبوب آپ ان کو اعلان فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے نماز. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے. پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ،
اور جس نے بھی یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی، اللہ نے سن لیا۔ کسی نے چھپ کے اس کی حمد کی، اس نے وہ بھی سن لیا۔ جس نے ظاہری طور پہ حمد کی، اللہ نے اس کو بھی سن لیا۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد بندہ سجدے میں جاتا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا فلسفہ ہم نے وہ پچھلے پروگرام کے اندر بتا دیا تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد ہم اتحیات پڑھتے ہیں۔ جب بیٹھ جاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ، میری جتنی قولی عبادتیں ہیں، میری فعلی عبادتیں ہیں، میری بدنی عبادتیں جو میں نے زبان سے کی ہیں، یتیموں کی مدد کی ہے، اور یتیماں کے ساتھ میں نے محبت کی ہے، مساکین کے ساتھ میں نے رحم کیا ہے، یعنی میری قولی، میری فعلی باتیں جتنی بھی ہیں، تو یہ ساری کی ساری، یا مالی باتیں ہیں میری، وہ میں نے تیری راہ کے اندر خرچ کیا ہے، وہ سارا کا سارا جو میں نے کیا ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ تیری رضا کے لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہم اتحیات میں بیٹھ کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، ہاں، دل سے تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم آپ پر، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمتوں کا نزول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتوں کی برسات فرمائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ آگے اللہم بارک کا یہ بھی یہی ترجمہ ہے، برکتیں فرما، رحمتیں فرما۔ اور آخر میں رب جعلنی پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے پکا نمازی بنا، ومن ذریتی میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، مجھے بخش دے، ولی والدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو بخش، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب ہوگا، قیامت والے دن۔ یعنی یہ وہ ترجمہ ہے ربی جعلنی کا، کہ احسن انداز کے اندر بندہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اور پھر اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، سب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ نماز کا مختصر ترجمہ۔ میں یہاں پہ علامہ صاحب ایک چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ نماز میں جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد مثال کے طور پر ہم نے سورۃ الفیل کی تلاوت کی ہے، اب ہم سورۃ الفیل کی تلاوت کرنے کے بعد پچھلی جو سورت ہے، سورۃ ہمزہ ہے، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مثال کے طور پہ سورہ فیل کی ہم نے تلاوت کی ہے نا، تو اس کے بعد جو چھوٹی صورتیں ہیں، ایک سورت چھوڑ کے اگلی کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ مثال کے سورہ فیل کے بعد سورہ قریش ہے، اور اس کے بعد سورۃ ماعون ہے، تو سورۃ قریش کو چھوڑ کے ماعون کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر چھوڑنی ہے تو کم از کم منیمم 2 صورتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ فیل کے بعد سورۃ کوثر پڑھ سکتے ہیں، اچھا، اس میں سورہ قریش جو ہے یا وہ ساتھ ملا لیں، اور پچھلی صورت نہیں پڑھ سکتے، ہاں اگلی صورت ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل